جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں ہیں لاہور سے، صوبائی وزیر قانون ہیں. آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. رانا صاحب آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کر لیں. میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی اور چودھری نثار صاحب نے کل کے حوالے سے بتایا، جیسے وہ کل کہہ رہے تھے کہ وہ اس سیٹ پہ بیٹھنے نہیں دیں گے گیلانی صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ نماز کے ٹائم آئے اور اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، چھپ کے ہال میں داخل ہوئے. تو کیا ایسا ممکن تھا کہ پرائم منسٹر کے لیے وہ ہال میں چھپ کے آتے اور آپ لوگوں کو پتہ نہ چلتا؟ تو کیا نون لیگ بھی کوئی یہ ٹوپی ڈرامہ تو نہیں آپ لوگ بھی کھیلنے جا رہے ہیں، یہ کور سٹوری یہ بنائی گئی ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، اس میں یعنی ڈرامے کی یا ٹوپی ڈرامے کی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کنوکشن ہو گئی ہے اور ایک بڑا واضح آرڈر جو ہے وہ موجود ہے. اور کنوکشن کے بعد جو آرٹیکل کا جو آئین کا آرٹیکل 63(1)(g) ہے، اس میں بالکل بڑا واضح طور پہ درج ہے کہ کنوکشن ہونے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم ممبر پارلیمنٹ نہیں رہتا یا وزیر اعظم نہیں رہتا. تو اب ہمارا تو یعنی احتجاج بھی یہی ہے اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے بہت بڑا یعنی آفس ہے، چیف ایگزیکٹو آف دی جو ہے وہ کنٹری ہیں. تو یہ تصر کس طرح سے وہ دنیا میں جو ہے یہ جائے گا پورے ملک کا. تو انہیں چاہیے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہوں اور اس فیصلے کی وجہ سے وہ خود ہی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں خود ہی استعفیٰ دے دیں، لیکن آپ کے پاس ریفرنس کا آپشن موجود ہے، تو آپ اسپیکر کو ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیں کہ جی ایک نااہل ہے یا مجرم ہے، یہ ہاؤس میں کیوں بیٹھے ہیں. تو یہ اس کی ابتدا نون لیگ کرے گی. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہیں اور اس کے بعد آج جو وزیر اعظم نے ہاؤس میں جو بیان دیا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد اسپیکر جو ہے وہ ریفرنس کو ریفر کریں گی وہ الیکشن کمیشن کو؟ یعنی اب جیسے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک حکم کو جو ہے وہ ڈینائی کرتے آ رہے ہیں تقریباً 1.5-2 سال سے، اور اس کے بعد اب پھر توہین عدالت ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سزا ہوئی. اب یقیناً ان کا پروگرام یا ان کا جو ہے اسٹریٹجی وہ یہی ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ اس ریفرنس کو جو ہے وہ اس کو روکے گا، اس کو آگے نہیں بھیجے گا. یہ صاف نظر آ رہا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں ملک کا جو ہے وہ کیا تشخص جو ہے وہ دنیا میں اور ودن دی کنٹری جو ہے وہ بنے گا. تو میں یہ شرمیلا سے پوچھ لوں نا، یہ پیپلز پارٹی نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیں گے. شرمیلا سے پوچھتے ہیں. شرمیلا، پیپلز پارٹی نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا واقعی ہی ریفرنس اسپیکر کے پاس نہیں جائے گا، یا پھر آپ لوگ کچھ اور نیا مزید؟ کیونکہ گیلانی صاحب نے کہا میں نہیں جا رہا، میں تو یہیں پہ رہوں گا ہر حال میں. اور جائیں گے بھی نہیں. دیکھیے اسما، پرائم منسٹر صاحب نے آج ایک بڑا کھلا چیلنج دیا ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ اگر نواز لیگ چاہتی ہے تو وہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں. تو اٹس اے چیلنج. آج وہ چیلنج کر کے گئے ہیں. پہلے چودھری نثار صاحب کہتے تھے کہ کوئی ہے ایسا جو پرائم منسٹر صاحب کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے اور اپنی سیٹ پہ بٹھائے. ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی مائک حلال ہے تو دکھائے. آج وہ آ بھی گئے اور سارے جتنے گیدڑ تھے وہ بھاگ گئے. تو اس کا مطلب نون لیگ گیدڑ ثابت ہوئی آپ کو؟ نہیں، ظاہری بات ہے نا. اب وہ بیچارے چوچلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب ہم نماز پڑھنے گئے تھے، ہم کھانا کھانے گئے تھے، کوئی غسل خانے میں گیا تھا. یہ باتیں نہیں ہوتی. بات کوئی مسئلہ نہیں ہے. منڈے کو پھر آ جائیں گے پرائم منسٹر صاحب، پھر کچھ کر کے دکھائیے. اس کا مطلب بات یہ ہے کہ آج چیلنج دے کے گئے، اور جو آئینی چیلنج ہے، یو وانٹ دا پرائم منسٹر آؤٹ، یو ووٹ ہم آؤٹ. اور اگر بات آپ سپیکر کی کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے. ان کا کوئی بھی ایم این اے کھڑے ہو، ایک ریفرنس بھیج دے سپیکر کے اوپر. لیکن ہم وہ نہیں کریں گے. ہم وہ نہیں کریں گے جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کیا. آپ کو پتا ہے صبا سادی ایک ایم پی ہیں اور جناب وہ ڈیفیکٹ کی گئی، انہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے اور ان کا ریفرنس سپیکر کے پاس پڑا ہوا ہے اور 4 سال سے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے پنجاب کے سپیکر کی طرح نہیں کریں گے. ہماری جو سپیکر ہیں بڑی غیر جانبدار ہیں. ان کے پاس ریفرنس آئے گا تو شی ول اپلائی ہر مائنڈ، شی ول گیٹ ہر لیگل اوپینینز اینڈ شی ول گیو اے رولنگ. رانا صاحب 2 باتیں جو اب مجھے سمجھ آ رہی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی اب آپ آئینی طریقے پہ آ جائیں. ایک تو آپ ریفرنس فائل کریں اسپیکر کے پاس بھیج دیں، یا پھر آئینی طریقہ دوسرا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ اس پہ آ جائیں. میاں صاحب لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں اس پہ. ان دونوں آپشنز پہ آپ بھی اپنی تقاریر میں اس کا حوالہ نہیں دے رہے، تو پھر کیا ہم سمجھیں اس چیز کو؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آج پارٹی کا ایک مختصر جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں مین پارٹی کے جو آفس بیرر تھے وہ موجود تھے، اور وہ کنسلٹیشن تھی اس اجلاس کے لیے جو اجلاس منڈے کو ہو رہا ہے اور پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے وہ اس دن میٹ کر رہی ہے. تو اس پہ تمام آپشن جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں اور ان تمام آپشنز کو بروئے کار لایا جائے گا. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ
کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ یعنی ڈسگریس کرنا ہے، انہوں نے اس ملک کے آئین کو جو ہے وہ کسی طور پہ تسلیم نہیں کرنا، نہیں ہم نے تو اور کبھی ہر طرح سپریم کی کورٹ کو ڈسگریس نہیں کیا، ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا، ہمارے پرائم منسٹر کو بلایا گیا، ہم 3 بار گئے عدلیہ کی، ہم نے عزت کری، ہم نے سپریم کورٹ پہ بغاوت نہیں کری، ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا۔ رانا صاحب آپ نے اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی تاریخ اور ہماری تاریخ میں بہت فرق ہے رانا صاحب، آپ لوگ حملہ کرتے ہیں، ہم احترام جاتے ہیں۔ کنوکشن دی ہے، اس کو سزا دی ہے، آپ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سزا تو نواز شریف صاحب کو بھی دی تھی، 12 ممبر بینچ نے سپریم کورٹ کے 9 سال تک وہ سزا یافتہ رہے، انہوں نے اپیل بھی نہیں کری، وہ چلے گئے، 9 سال بعد وہ آئے واپس، انہوں نے سوچا کہ جی اپیل کرنی چاہیے، اپیل انہوں نے داخل کری، کورٹ ان پہ مہربان تھا، ان کو انہوں نے بری کر دیا، 9 سال تک سزا یافتہ رہے نا نواز شریف صاحب، یہ کہنا، اور ہم بھی دعائیں کرتے رہے کہ خدا را وہ کس طریقے سے پاکستان میں واپس آ جائیں، فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ کہنا غلط ہے۔ چلیں اب تو اگر آپ ریویو میں چلے جائیں، ایک چیز جو بڑی کلیئر ہے، کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اپیل میں جائیں گے، ڈیٹیلڈ جو ججمنٹ ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن منڈے کو کیا ہوگا؟ ایک نقشہ ہم نے جو کل دیکھا، کل جو اجلاس تھا، اور آج تو چلے کہا گیا کہ جی وقفہ تھا اور اس میں آئے کوسچن آر اس وقت چل رہا تھا، منڈے کو کیا ہوگا؟ رانا سب کچھ بتائیں، کیا تیاری کر رکھی ہے اب آپ کی جماعت نے؟ کیا واقعی اس سیٹ پہ آپ نہیں بیٹھنے دیں گے گیلانی صاحب کو؟ دیکھیں اس میں کوئی جو ہے وہ تیاری والی بات نہیں ہے، بڑی یہ سمپل اور سیدھی بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کنوکشن کے بعد ہی از اے اسٹرینجر ٹو دیٹ ہاؤس، انہیں اس ہاؤس میں یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ریفرنس جو ہے ہاؤ از ہی اے اسٹرینجر ان دیٹ ہاؤس۔ تو آپ ذرا بتائیں نا، آپ وکیل بھی ہیں، قانون دان ہیں، لا منسٹر، مجھے یہ بتائیں نا، ہاؤ از ہی اے اسٹرینجر ان دیٹ ہاؤس؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے، یہ بتائیے مجھے آپ قانون دان ہیں رانا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ وہ کیسے ہیں اسٹرینجر ان دیٹ ہاؤس؟ ہی از ناٹ ڈسکوالیفائڈ۔ آپ پڑھیں نا، میں نے پڑھا ہے ججمنٹ سپریم کورٹ کا، جو آرٹیکل 63(1) ہے اس کو پڑھیں آپ سکتے ہیں، لیکن ایک سزا یا 63(1) کے تحت ہوتے اگر 2 سال یا اس سے اوپر کی سزا دی جاتی۔ مجھے بریک لینی ہے، آپ دونوں لائن پہ رہیں گے، ہمارے ساتھ مجھے بریک لینی ہے، سر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔